الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری صاحب، محقق مسائل جدیدہ حضرت العلامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، مبلغین سنی دعوت اسلامی، معزز خواتین، مبلغات سنی دعوت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک بار پھر میں ایک طویل سفر سے آ رہا ہوں اور مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو مخاطب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خدائے قدیر جبار ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، خواتین اسلام کو اسلامی اقدار، اسلامی روایات، اسلامی تہذیب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی دعوت صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور میں خواتین اسلام نے اپنی ذمہ داریاں اپنے اپنے دائرۂ عمل میں پوری کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ادھر کم و بیش 2 صدی سے جب سے مسلمان دنیا بھر میں رو بزوال ہے، مسلم معاشرہ شکست و ریت سے دوچار ہے، خواتین نے بھی اپنی ذمہ داریاں فراموش کرنا شروع کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے۔ مرد کی دعوت بھی ضروری ہے، لیکن خواتین اگر دین کی مبلغہ کی حیثیت سے اپنے دائرۂ کار کے اندر دین کی دعوت کا فریضہ انجام دیں تو بہت مؤثر ہوگا۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ اگر کوئی عظیم خاتون عزم اور حوصلہ، جرأت اور بصالت کی حامل تھیں تو ان کی آغوش میں بڑے بڑے فاتحین اسلام پیدا ہوئے، انہوں نے مجاہدین کی پرورش کی، انہوں نے اپنا دودھ پلایا اور جرأت و ہمت کا ایک عظیم حوصلہ بخشا اپنے بچوں کو۔ اگر خواتین فقہ اور ادب میں ماہر تھیں تو انہوں نے فقہا پیدا کیے، بہترین ادیب پیدا کیے۔ ارباب فکر تھی تو مفکرین اسلام کو جنم دیا انہوں نے۔ اگر انہیں شعور فلسفہ تھا تو بڑے بڑے فلسفی پیدا کیے انہوں نے۔ اگر وہ مائل میں تصوف تھیں تو ان کی آغوش میں بڑے بڑے صوفیاء کرام نے جنم لیا۔ اگر وہ عالمات تھیں تو ان کے زیر تربیت ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا اور علمی اعتبار سے
دنیا میں عظیم کارنامے انجام دیے. اگر آپ غور سے مطالعہ کریں اور تاریخ کا جائزہ لیں تو کوئی ایسا بڑا انسان آپ کو نہیں ملے گا اسلامی تاریخ میں جس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ نہ ہو, اس آغوش تربیت کا, آغوش غیرت کا ہاتھ نہ ہو جس میں وہ پروان چڑھا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو, حضور غوث العظم ہو, بابا فرید گنج شکر ہوں, حضور نظام الدین اولیاء ہو یا خواجہ خواجگان ہو, داتا گنج بخش ہو یا دوسرے اکابر دین ہو, یقین مان لیجئے کہ اگر ان کی ماؤں نے انہیں تربیت نہ دی ہوتی, دین کی اقدار سے نوازا نہ ہوتا, تو آج اتنا بڑا نام تاریخ کا ہمارے سامنے نہ ہوتا. یہ شخصیات جن کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور جن کو ہم سلام بھیجتے اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے, یہ عظیم ماؤں کے پروردہ افراد تھے, انہی کی آغوش غیرت میں پروان چڑھے تھے. جب سے ماؤں نے, عورتوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی ہیں, جب سے وہ نسل ہی دنیا سے اٹھ رہی ہے جو غیرت اور حمیت کی حامل تھی اور جو دنیا کے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے کی صلاحیت رکھتی تھی. آج عبداللہ ابن زبیر جیسی شخصیتیں, امام حسین جیسی شخصیتیں دنیا میں سامنے نہیں ہیں. یہ عظیم ماؤں کے پروردہ تھے جنہوں نے اسلام کے نام پر جرأت و بصالت کی ایک تاریخ رقم کی, اور آج تک ان کے احسانات سے دنیا اپنی گردن نہیں اٹھا سکتی. اسلام کے دور انحطاط سے لے کر کے اب تک اسلامی تہذیب, اسلامی کلچر, اسلامی روایات, اسلامی اقدار, اسلامی حیا, اسلامی غیرت, ان سب کو ہم زوال پذیر دیکھ رہے ہیں. مغربی تہذیب کی الغار نے ہم سے وہ سب کچھ چھین لیا ہے جس کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ ایک انتہائی امتیازی معاشرہ تھا, انتہائی نمایاں معاشرہ تھا, ایک پرسکون معاشرہ, ایک باعزت معاشرہ, ایک باوقار معاشرہ, ایک باغیرت معاشرہ, زندگی سے بھرپور معاشرہ, امن و سکون کے گہوارے کی حیثیت سے جو معاشرہ ہمارے پاس موجود تھا وہ آج نہیں ہے. معاشرے بکھر رہے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں, سکون غارت ہو رہا ہے. کبھی گھر جنت ہوا کرتا تھا, باہر سے آنے والا شوہر اگر گھر میں آتا تو اپنی جنت میں آ جاتا تھا, اور آج 90% گھر دوزخ بن چکے ہیں. اس کی وجہ آج کی تہذیب ہے اور عصر حاضر کے وہ باطل تقاضے ہیں جنہیں اسلام کو فراموش کر کے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج عالم یہ ہے کہ دولت اور سرمایہ کی کثرت ہو رہی ہے مگر سکون غارت ہو رہا ہے. جھوپڑیوں میں جو سکون تھا وہ آج عظیم الشان محلات میں نہیں ہے. بجلی نے گھر کے در و دیوار کو روشن کیا ہے مگر برق کے اس دور نے دلوں کی میں تاریکی پیدا کر دی ہے. برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو, روشنی آتی اور نور چلا جاتا ہے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. ایک دور وہ تھا کہ جب ہمارے گھر کی خواتین, ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کے لیے نمونہ تھیں. جہاں اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا تھا, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھ کر کے دنیا کی دوسری قومیں بھی ہمارے معاشرے کی تقلید کرتی تھیں. اگر ہم دنیا کے تمام معاشروں کا جائزہ لیں, اسلام کے دور غلبہ کا یا دور متوسط کا, زوال سے پہلے کا, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جہاں اسلامی اقدار و روایات سے استفادہ نہ کیا گیا ہو, جہاں اسلامی غیرت
اور اسلام کی بنیادوں پہ اٹھنے والی حیثیتوں کو باضابطہ نمایاں حیثیت نہ دی گئی ہو. دنیا نے مسلمانوں سے تہذیب سیکھی، تمدن سیکھا، معاشرتی اقدار حاصل کی اور اپنے معاشرے کو اسلامی روشنی سے آشنا کرنا چاہا. مگر پھر ایک ایسا دور آیا کہ جب ہم اپنا ماضی بھول گئے، جہل نے ہمیں اپنی حقیقتوں کا ادراک کرنے کا موقع نہیں دیا. ہم نے ان تمام تابندہ راہوں سے کو چھوڑ دیا جو زندگی کی بڑی اہم راہیں تھیں، اور ہم نے دوسروں کی تقلید کرنی شروع کر دی. ہمیں عریانیت پیدا ہوئی، فحاشی پیدا ہوئی، دولت سے محبت پیدا ہوئی. دنیا کی رنگینیوں نے ہمارے اندر کا وہ جذبہ درون و سوز دل جو عشق الہی و محبت رسول سے معمور ہوا کرتا تھا وہ چھین لیا. اور عالم یہ ہے کہ اب ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے، حق کا اجالا نہیں، روشنی نہیں پائی جاتی ہے. یقین مان لیجئے آج بھی اگر اسلامی اقدار و روایات کے پیش نظر ہمارے گھر منور ہو جائیں تو آج بھی ہم دنیا کو روشنی دے سکتے ہیں. دنیا بھٹک رہی ہے، دنیا ایک ایسے نظام کو تلاش کر رہی ہے کہ جسے معاشرہ ٹوٹنے سے بچ جائے، بکھرنے سے بچ جائے. آج عالم یہ ہے کہ مغربی ممالک میں یا دوسرے لفظوں میں ترقی یافتہ دنیا میں یا زیر ترقی قوموں کے اندر اجتماعی زندگی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بیٹا الگ ہے، ماں الگ ہے، بیوی الگ ہے، شوہر کی اپنی زندگی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ جو تشکیل ہونے والا تھا وہ بکھر کے رہ گیا ہے، جنگل کا معاشرہ بن گیا ہے. لیکن ایک دور وہ تھا کہ جو خواتین کے ذریعے سے معاشرہ ایک منظم معاشرہ ہوتا تھا، ایک منظم سوسائٹی ہوتی تھی، ایک باعزت اور باوقار سوسائٹی، اور اس معاشرے میں پلنے والے بچے تاریخ میں اپنا نام پیدا کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے جب سے ہم نے مغرب کی تقلید شروع کر دی ہے اس وقت سے کیا عالم اسلام میں کوئی ایک بھی غزالی پیدا ہوا ہے، کوئی ایک بھی رازی پیدا ہوا ہے، کوئی ایک بھی فاتح پیدا ہوا ہے، کوئی ایک بھی محقق پیدا ہوا ہے، کوئی ایک بھی ابو علی سینا پیدا ہوا ہے، کوئی ایک بھی فارابی پیدا ہوا ہے؟ کوئی ہے ایک ایسا انسان دکھا دیجئے جس تاریخ پہ اپنے اثرات مرتب کیے ہوں. جب ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر تھیں، مذہبی تعلیم حاصل کرتی تھیں، تو عالم یہ تھا کہ ہماری بہنوں کی آغوش سے عظیم افراد پیدا ہوتے تھے. مکالمات فلاطون علی سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. آج گودیں خالی ہو گئی ہیں، ماؤں کی گودیں ویران ہو گئی ہیں. آج وہ ایسے افراد دنیا کو نہیں دے رہی ہیں جو غیرت اور حمیت کی آئینہ دار ہوں، جرأت اور بصالت کے آئینہ دار ہوں، اور جن کے ذریعے سے انقلابات برپا کیے جا سکیں. آج ہم مغرب کے بھکاری بن کر رہ گئے. ان کی چمچماتی ہوئی زندگی اور جھوٹے لوگوں کی رضاکاری نے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور جتنی دولت بڑھتی جا رہی ہے بے غیرتی، فحاشی، برائی، بدکرداری اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے. یاد رکھیے جس قوم کے اندر غیرت نہ رہ جائے، عزت نفس نہ رہ جائے، اور اپنے ماضی کے حوالے سے اپنی قدروں کو باقی رکھنے کا سلیقہ نہ رہ جائے، وہ قوم دنیا میں کبھی بڑے افراد پیدا نہیں کر سکتی ہے. وہ قوم دنیا میں کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی ہے. وہ مائیں تھیں جنہوں نے ہمارے مجاہدین کو تربیت دی تھی، وہ مائیں تھیں جنہوں نے محققین کو پیدا کیا تھا، وہ مائیں تھیں جنہوں نے فقہا کو جنم دیا تھا، وہ مائیں تھیں جنہوں نے محدثین کو تربیت دی تھی، وہ مائیں تھیں کہ جن کی آغوش میں رازی اور فارابی پیدا ہوئے تھے، وہ مائیں تھیں کہ جنہوں نے کسی غزالی کو دودھ پلایا تھا، وہ مائیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے عظیم افراد پیدا ہوئے تھے. کہاں گئی ہیں وہ مائیں؟ کہاں ہے وہ آغوش غیرت؟ کہاں ہے وہ تربیتیں؟ اسلام سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد یا مصنوعی اسلام کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آج ویرانیوں کی طرف سفر کر رہے ہیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا اپنا ماضی یاد کرو، گزرا ہوا زمانہ یاد کرو، اور اپنے مستقبل کی راہوں میں ماضی کی روشنیوں کے ذریعے سے اجالا پیدا کرو. ماتم ہم ضرور کرتے ہیں، آج یہ نہیں ہو رہا ہے، آج وہ نہیں ہو رہا ہے. ہماری بہنیں بھی ماتم کرتی ہیں، بیٹیاں بھی ماتم کرتی ہیں،
मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं, मातम करने के बजाय कुछ करके दिखाओ, मैदान अमल में आगे बढ़ो, दीन की तालीम हासिल करो, शरीयत मुतहरा को पढ़ो, इस्लामी गैरत के माहौल में अपने बच्चों की परवरिश करो और उन्हें जुर्रत व बसालत दो जिसके जरिए से वो अजीम कारनामे अंजाम दे सकें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप अंदाजा फरमाएं कि माशरे में औरत की कितनी अहमियत है। आपने शायद इसका अंदाजा नहीं किया होगा। शायर तो दुनिया की रंगीनियों में डूब के कहते हैं, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, वजूद ज़न ही है कि जो इनक़लाबात की अमीन होती है, वजूद ज़न ही है होता है कि जिसके जरिए से अजीम कारनामे अंजाम देते हैं। आप अंदाजा फरमाएं और गौर करें, निकाह एक बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता है, एक बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता है। निकाह पहला रिश्ता है इंसानी जिंदगी में। जब माँ का तसव्वुर नहीं था, जब बाप का तसव्वुर नहीं था, जब बेटी का तसव्वुर नहीं था, ये सारे रिश्ते बाद में पैदा हुए हैं। जो रिश्ता सबसे पहले जन्म लेता है वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। इस रिश्ते के लिए दुनिया का इंतखाब नहीं किया गया, इस रिश्ते के आगाज के लिए मशीयत ने जन्नत का इंतखाब फरमाया। जन्नत में पहला निकाह हुआ है, जन्नत में पहला रिश्ता हुआ है। जन्नत में हजरत हव्वा और जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने मियाँ और बीवी की है जिंदगी गुजारी है। उन्हें जन्नत में इसलिए यह जिंदगी दी गई थी, ये जन्नत में इसलिए रिश्ता दिया गया था ताकि दुनिया ये महसूस कर सके कि मियाँ और बीवी का रिश्ता दुनिया में जरूर कायम हो लेकिन जन्नत तक बाकी रहे, जन्नत तक रहे। इसलिए कि जन्नत का रिश्ता है, जन्नत ही में ये शऊर दिया है, पहला रिश्ता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माँ भी बाद में बनी है, बेटी भी बाद में बनी है, बहन का रिश्ता भी बाद में आया है और दूसरे रिश्ते भी बाद में आए हैं, मगर सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। कितना मुकद्दस रिश्ता है, कितना अजीम रिश्ता है, जिसे खुद परवरदिगार आलम की मशीयत ने कायम किया है, जिसे जन्नत में तश्कील दिया गया है। और यकीन मान लीजिए, अगर माएँ बेहतर हो जाएं, जनाब हव्वा की सही बेटियां बन जाएं, उनके नक्शे कदम पर चलें, तौबा और इनाबत अल्लाह का जज्बा उनके अंदर पैदा हो जाए तो आज भी दुनिया को जन्नत में तब्दील कर सकती हैं और फिर जन्नत में जा सकती हैं। लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। बीवियां दावा करती हैं हम अपने शौहरों से बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर ये बात कितने दिनों की है, कितने रोज की है? ये मोहब्बत इसी दुनिया के लिए है। जिंदगी भर मोहब्बत करो और जैसे ही मौत के जबरदस्त हाथ ने तुम्हारे रगे गुलों पे हाथ रखा, उसके बाद से ये मोहब्बत बाकी नहीं रह जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। उनका रास्ता और होगा, शौहर का, बीवी का रास्ता और होगा। मगर याद रखो, अगर बीवियां नेक हो जाएं, शौहर नेक हो जाएं, तो ये रिश्ता मरने के बाद भी कायम रहेगा। ये जुदाई चंद दिनों की होगी, यानी दुनिया में चंद रोज के लिए जुदा होंगे। जिसको मौत आई है वो जब उठेगा या उठेगी कब्र से तो ऐसा लगेगा जैसे एक रात गुजरी है। अगर वो मोमिना है, अगर वो मोमिन है, गोया एक रात की जुदाई है। और जैसे ही महशर बपा होगा, अगर मर्द भी नेक है, शौहर भी और बीवी भी नेक है, तो दोनों जन्नत में दोबारा जमा कर दिए जाएंगे। कुरान अजीम का मुताला कीजिए, अल्लाह की मुकद्दस किताब में फरमाया गया है कि और हम उन्हें जन्नत में जमा फरमाएंगे। वो आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे और जन्नत के से फैज़याब हो रहे होंगे उसकी जन्नतों से। कौन सा रिश्ता चाहती हैं जो मौत के बाद फना हो जाए, मौत के साथ मिट जाए, या वो रिश्ता आप चाहती हैं कि मौत के बाद भी बाकी रहे और दोबारा बाज़ाब्ता जन्नत में आपको जमा कर दिया जाए? अगर बेटा नेक है, अगर माँ नेक है, अगर बेटी नेक है, अगर भाई नेक है, अगर शौहर नेक है, सब खुदा के कानून के पाबंद हैं, सब मुस्तफा के दीवाने हैं, तो मौत लम्हाती तौर पर जुदा करेगी और फिर अल्लाह उन्हें जमा फरमा देगा। जो लोग मोहब्बतों का दावा करते हैं, अपने बेटे से मोहब्बत दावा करते हैं, जो माएँ अपनी बेटियों की मोहब्बत का दावा करती हैं, जो बीवियां अपने शौहरों से मोहब्बत का दावा करती हैं, जो शौहर अपनी बीवियों से मोहब्बत का दावा करते हैं, मैं आज उन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी मोहब्बत को लाफानी बना दो, अपनी मोहब्बत को न मिटने वाला बना दो, अपनी मोहब्बत को हमेशा बाकी रहने वाला बना दो। मौत तुम्हारी मोहब्बत को जुदा न कर सके, बल्कि मौत के बाद भी तुम्हारी मोहब्बत बाकी रहे और तुम मैदान क़यामत में एक साथ उठाए जाओ और जन्नत में दोबारा जमा कर दिए जाओ। तुम्हारे शौहरों को,
तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों की जरूरत न हो, तुम्हें ही लोगों में तब्दील कर दिया जाए और तुम्हें भी वो हुस्न जमाल बख्शा जाए जो कुरान पाक में हूरों का मुकद्दर करार दिया गया है। मगर ये उसी वक्त होगा जब तुम माशरे में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, तुम्हारा बेटा भी मोमिन हो, तुम्हारी बेटी भी मोमिना हो, तुम्हारा शौहर भी तुमको इबादत गुजार देख करके अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका ले, खा वो किसी राह पे चलने वाला हो। एक वक्त ऐसा आएगा कि यकीनन और लाजमी तौर पर तुम्हारी इबादतों को देख करके, तुम्हारी बंदगी को देख करके अपने अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगा। तुम्हारा सोज़े दुरुम, तुम्हारा दर्द दिल, तुम्हारा इश्क रसूल और तुम्हारा जज्बा मोहब्बत खुदाबंदी अगर शौहर गलत रास्ते में भी है तो एक रोज उसे झुका जरूर देगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, शौहर तो शौहर है, औरतों की इबादत और ताअत ने करोड़ों की जिंदगियां बदली हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने भी हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम सुना होगा। इनके हवाले से बहुत सी बातें यकीनन आपके जहन में होंगी। और सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा तो हर साल आपको एजुकेट करता है उन अहम शख्सियात के बारे में, उन अहम खवातीन के बारे में जिन्होंने तारीख पे अपने असरात मुरत्तब किए हैं। जानती हैं आप ये कौन थी, किस तरह से अजीब मर्तबा हासिल किया कि जिनकी बारगाह में जनाब सुफियान सौरी भी हाजिर होते हैं, जिनसे इस्तिफादा करने वाले हसन बिसरी जैसे अजीम ताबई हैं जो आगोशे मोहब्बत रसूल में परवान चढ़े हैं। ये अजीम खातून कौन थी? कभी आपने सोचा, कभी आपने इनके बारे में गौर किया, कभी पढ़ने की कोशिश की? बिसरा में एक इंतहाई बुजुर्ग शख्सियत रहते थे जिनका नाम इस्माइल, शेख इस्माइल था। ये उनकी चौथी बेटी थी। राबिया अरबी जुबान में चौथी वो कहते हैं। उनसे पहले 3 बहनें उनकी और भी थीं, ये उनकी चौथी बेटी थी। एक दफा बिसरा में कहत पड़ा, इतना शदीद कहत कि फाकों पर नौबत आ गई और फिर इनके घर में महीनों से फाका हो रहा था। और जब बच्चियां जा बनब होने लगी तो बीवी ने कहा जनाब इस्माइल से कि आप फला पड़ोसी के पास जाइए, वो खुशहाल है, शायद वो आपको कुछ दे दे। वो उस पड़ोसी के पास गए, नाक किया, दरवाजे पे सदा लगाई, मगर दरवाजा उसने नहीं खोला। मायूस वापस आ गए। बीवी ये सोच रही थी कि शायद वो कुछ लेकर के आ रहे होंगे, लेकिन जब खाली हाथ आए तो बीवी ने कहा कुछ भी मैसर नहीं आया। कहा उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। इतने संग दिल हो गए, दरवाजा नहीं खोला। तो जनाब इस्माइल ने वो तारीखी जुमला कहा था शेख इस्माइल ने, बीवी जो एक दरवाजा छोड़ के दूसरे दरवाजे पे जाता है उसका हाल यही होता है। मैं अल्लाह के दरवाजे से सब्र किए बगैर मैं एक दूसरे दरवाजे पे गया था अपनी गैरत बेचने के लिए, अपनी खुददारी बेचने के लिए, तो मेरा हाल यही होगा, मुझे हर दरवाजे से वापस कर दिया जाएगा। इसलिए खुदारा अब मुझे किसी और के दरवाजे पे न भेजना। उसी रात अपने इस एहसास के पेश नजर के आज मेरी गैरत नीलाम होती रही है। मैं किसी और के दरवाजे पे गया हूं, मैंने अपने रब से नहीं मांगा है, रात भर बेकरार रहे। तहज्जुद के वक्त नींद आ गई तो आकाए दो जहां को ख्वाब में देखा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब दिल टूटता है तो रसूल नजर आते हैं। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी गाता जाए रोता जाए। शीशा टूटता है तो बेकीमत हो जाता है, दिल टूटता है तो कीमत बढ़ जाया करती है। तू बचा बचा के न रखी से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। दिल टूटता है, शीशा टूटता है तो चेहरा नजर नहीं आता, दिल टूटता है तो गुंबद खजरा नजर आता है। शीशा टूटता है तो आवाज पैदा होती है, दुनिया सुनती है, मगर दिल टूटता है तो मकीने गुंबद खजरा सुनते हैं। एक टूटा हुआ दिल था, गैरत का परवरदा एक दिल था। नतीजा है कि सरकार का जलवा नजर आया और आकाए दो जहां ने कहा शेख इस्माइल आज तुम गवर्नर के पास जाओ और उससे कहो कि तुम रोजाना, कि सरकार दो आलम ने फरमाया है कि तुम रोजाना 100 बार सोने से पहले दुरूद पढ़ते थे और हर जुमा के बाद में जुमा की रात को 400 बार पढ़ते थे। इस जुमे को तुमने दुरूद पढ़ना कज़ा कर दिया है, 400 बार नहीं, तुमने एक बार भी दुरूद नहीं पढ़ा। आखिर ऐसा क्यों हो गया है? जाओ उससे कहो और ये कहो कि जिसने मुझे भेजा है उसने तुम्हें हुक्म दिया है कि मुझे 400 दिनार दो। वो गए गवर्नर के दरवाजे पर, गवर्नर के दरबार ने धक्का देना चाहा, कौन हो तुम, फकीर यहां क्यों आ गए हो? जाहिर गरीबों की कहां गुंजाइश होती है, वो तो अल्लाह का घर है जहां गरीब
کو ویلکم کیا جاتا ہے. وہ تو گنبد خضرا کی بارگاہ ہے جہاں غریب کو نوازا جاتا ہے. انہوں نے دھکا دینا چاہا, کہا نہیں, مجھے کسی بڑی ذات نے بھیجا ہے, مجھے بس ملاقات کرا دو. یہ بات گورنر کہیں باہر سن رہا تھا, آ گیا, کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا. یہ درود پڑھنے کا معاملہ ایسا تھا جو ان کے اور رسول کے درمیان میں تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ درود پڑھتے ہیں. کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں 100 بار روزانہ اور 400 بار جمعہ کو درود پڑھتا ہوں. کسی کو معلوم نہیں تھا. جب انہوں نے یہ بات بتائی تو انہیں یقین آ گیا کہ بلا شبہ خواب دیکھا ہے انہوں نے, میرے آقا کو دیکھا ہے. قدم چوم لیے, 10 بوسی کی, اندر لے گئے, 400 دینار انہیں دیا اور 10,000 دینار اس خوشی میں کہ میرے آقا نے مجھے یاد فرمایا ہے, اس بندے کے ذریعے سے انہوں نے تقسیم فرما دیا. یہ تھے حضرت اسماعیل جن کی آغوش میں حضرت رابعہ پروان چڑھی ہیں. باپ عظیم ہوگا, ماں عظیم ہوگا تو یقیناً اولاد ایسی ہی ہوگی, اتنی ہی عظیم, اتنی ہی باغیرت اور اتنی ہی خوددار, اتنی ہی عظمتوں کی حامل. اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, ماں کا بھی انتقال ہو گیا. یہ 4 بہنیں تھیں. ان 4 بہنوں پہ قیامت ٹوٹی. میں نے تو مزدوری کر کے پیٹ پالتی تھیں. پھر ایک بار اور قحط پڑا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. عتیق نامی ایک شخص نے جو دولت مند تھا وہ ان کے قریب سے گزرا. ان بچیوں کو اس نے دیکھا. جناب رابعہ سب نے اپنے سوالات کیے, تینوں بہنوں نے, ہمیں یہ دے دو, ہمیں کچھ کھانے کو دو. جناب رابعہ نے کچھ نہیں کہا, ایک لفظ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا تم کچھ نہیں کہہ رہی ہو. کہا میں اپنے رب سے سوال کر رہی ہوں, مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے. اس نے 3 بہنوں کے بجائے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, اور اس نے 3 بہنوں کو ایک روایت کے مطابق قیمت ادا کر دی. آپ اندازہ کریں کیا عجیب عالم رہا ہوگا کہ 3 بہنوں نے اپنی چھوٹی بہن کو ایک شخص کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا, ایز اے کنیز, باندھی کی حیثیت سے, مگر وہ خوش تھیں کہ کم از کم ہمارا پیٹ تو بھر گیا ہے. غربت کبھی کبھی اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, کبھی کبھی غربت کفر بن جاتی ہے. اس کے بعد جناب رابعہ نے اپنی بہنوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا, لیکن وہ اپنے مالک کی خدمت کرتی, دن بھر خدمت کرتی, رات بھر عبادت کرتی. مالک کو خبر نہیں تھی. سنا ہے وہ بڑا ہی جابر تھا, بہت زبردست خدمتیں لیا کرتا تھا. ایک رات اس نے ان کی کٹیا میں چراغ جلتا ہوا دیکھا, تو جا کے اس نے پتہ لگایا کہ رابعہ سوئی کیوں نہیں ہے. تو دیکھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہی ہیں, اے اللہ میں دن بھر تیری بات نہیں کر سکتی, میری مجبوری ہے, میں اپنے مالک کی خدمت کرتی ہوں, صرف رات کی تنہائی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں. اے اللہ کاش ایسا ہوتا کہ میں پوری رات عبادت کرتی اور پورا دن عبادت کرتی, میں تیرے علاوہ کسی اور کی غلامی نہ کرتی, مگر میرے مولا تو میری مجبوری دیکھ رہا ہے. میری رات کی باتوں کو رو رہی تھی اور یہ دعا کر رہی تھی, اور وہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا. صبح ہوئی, اس نے انہیں بلایا اور کہا رابعہ تم آزاد ہو, میرے پاس آزادی کے لیے پیسے نہیں, کہا نہیں تم آزاد ہو اور دعا کرو کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. اس کے بعد سے جناب رابعہ وہاں سے کوفہ گئیں اور کوفہ جا کے فقہ کا علم حاصل کیا, تفسیر کا علم حاصل کیا, ادب کا علم حاصل کیا, تصوف کا علم حاصل کیا. ان سب میں منتہا کمال پہنچی. بڑے بڑے صوفیاء, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین ان کے پاس مشورے کے لیے آتے رہے, ان کی باتوں قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے, مگر ان کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا سے بے نیاز تھی. ایک ہاتھ میں چراغ لے کر کے, ایک ہاتھ میں لوٹا لے کے پانی کا دوڑ رہی ہیں. کسی نے کہا رابعہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں چراغ سے جہنم کو, جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں. لوگ میرے اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں اور جہنم کے خوف میں کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میرے رب کی عبادت لوگ صرف میرے رب کے لیے کریں. یہ ان کا اپنا مزاج تھا. جنت کی تمنا بھی حق ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا بھی ضروری ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے, مگر ان کا مقام اتنا بلند تھا. انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا رابعہ کیسی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قبر میں مجھے ڈالا گیا, فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے اور مجھ سے پوچھا من ربو کے, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا فرشتوں رابعہ تو زندگی بھر کہتی رہی ہے ربی اللہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. آج تم میرے رب سے پوچھ کے بتا دو رابعہ کون ہے. یہ وہ مقام تھا جو جناب رابعہ کو حاصل تھا, اس لیے کہ وہ ایک غیرت مند باپ کی بیٹی تھی, پروردہ آغوش غیرت تھی. مائیں غیرت مند ہو جائیں,
تو ان کی آغوش میں رابعہ پیدا ہوتی ہیں، اور جناب رابعہ نے بصرہ کی سرزمین پر صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں تصوف اور عبادت الہی کا جو مذاق پیدا ہوا ہے پورے بصرہ میں، یہ ان کی مہربانیوں کا نتیجہ تھا، یہ ان کی اطاعتوں کا نتیجہ تھا، یہ ان کی روتی ہوئی آنکھوں کا، یہ ان کی آہ صبح گاہی کا، یہ ان کے نالہ نیم شبی کا نتیجہ تھا۔ نہ معلوم انہوں نے اپنے سوز درو سے کتنے دلوں کو روشن فرمایا اور لاکھوں افراد کو زندگی اور شعور عطا فرمایا۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کی آغوش اور باپ کی بہترین تربیت بچوں کو عظیم تر بنا دیتی ہے۔ آپ نے بارہا اس واقعے کو سنا ہوگا، مگر محض دوبارہ نصیحت کے طور پہ آپ سماعت فرما لیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عظیم ماں کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے آپ کے والد محترم کو ایک عظیم امتحان سے گزرنا پڑا، اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی شریک زندگی نابینا ہوں گی، بہری ہوں گی، گونگی ہوگی، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے اور اپنے خسر سے کہا یہ وہ نہیں ہے، کہا نہیں وہی ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی ناپسندہ بات نہیں کہ اس لیے گونگی ہے، کوئی غلط بات نہیں سنی اس لیے بہری ہیں، کوئی غلط بات نہیں دیکھی اس لیے اندھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ غلط راستے پہ نہیں چلی اس لیے لنگڑی یا لوڑی ہیں۔ جب یہ عظیم کردار ماں کا ہوگا تو ان کی آغوش میں غوث الاعظم ہی پیدا ہوگا، انہی کی عظمتیں ہوں گی۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی ماں بچپنے سے انہیں تربیت دیتی تھی کہ تم عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو۔ اتنے ننھے تھے کہ انہوں نے کہا عبادت کرنے سے کیا ملے گا؟ انہیں شکر پسند تھی، کہا شکر ملے گی۔ وہ عبادت کرتے رہے اور ماں ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھتی رہیں۔ ایک مرتبہ ماں بھول گئی اور انہوں نے نماز پڑھی، شکر کی پڑیاں فرشتوں نے رکھ دی ہوگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا آج تمہیں شکر ملی؟ کہا ہاں ملی۔ ماں نے اپنے پروردگار کا سجدہ شکر ادا کیا، اے اللہ تو میری راج رکھی تو نے، میرا بیٹا آج محروم ہوتا تو شاید میری ترکیب کو سمجھ جاتا، لیکن آج اس نے پھر نماز پڑھی ہے۔ یہی بابا فرید گنج شکر ہیں جن کی ماں نے اتنی عظیم تربیت دی کہ بعد میں ان کی آغوش میں جو روحانی اعتبار سے پروان چڑھے اور تربیت پائی وہ نظام الدین اولیاء تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پورے پنجاب کی سرزمین ان کے حوالے کر دی تھی، اور پھر انہوں نے دلی کا اقتدار نظام الدین اولیاء کے حوالے فرما دیا۔ اس طرح سے آپ اولیاء کرام کی مقدس زندگیوں کو دیکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا تھا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کو دیکھ کر کے، دولت دیکھ کر کے، جمال دیکھ کر کے، نسب دیکھ کر کے، اور دین دیکھ کر کے۔ میں کہتا ہوں تم شادیاں کرو تو دین دیکھ کے کرو، جمال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، نسب بھی نہیں، بلکہ تم ترجیح دو دین کو، دین دیکھ کر کے شادی کرو۔ جب ایک دیندار بیوی ہوگی تو اس کی آغوش میں پروانے والے بچے بھی دیندار ہوں گے، وہ بھی عظیم ترین ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طرف مردوں سے یہ کہا کہ تم دیندار عورت دیکھ کے شادی کرو، اور دوسری طرف عورتوں کے مورثوں سے کہا، بزرگوں سے کہا کہ جیسے ہی تمہیں کسی دیندار انسان کا رشتہ مل جائے بیٹی کے بارے میں تو فوراً شادی کرو، خبردار تاخیر مت کرو ورنہ ممکن ہے فساد برپا ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین بہت اہم ہے، آپ دیندار ہو جائیں، آپ کے بچے بھی دیندار ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔